بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات دوم سبق نمبر آج 103. باب الملاحم کی پس لسانی اور ثالث آج پڑھنے ہیں، وہی پڑھ دیتے ہیں. الفصل الثانی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا عمران بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی جو ہے نا خراب یثرب یا یثرب، یہ کیا ہے؟ مدینہ کی خرابی ہوگی، وہاں کا اجاڑ ہوگا، کسی مدینہ اجڑ جائے گا، وہ خراب یثرب. اور پھر جب یثرب علاقہ خراب ہو جائے، خروج الملحمہ، تو اس سے ملحمہ کبرا کا ظہور ہوگا. اس کے بعد وہ خروج الملحمہ یا جب ملحمہ کبرا ہو جائے گا، اس کے بعد فتح قسطنطنیہ، قسطنطنیہ علاقہ پتہ ہو جائے گا. فتح قسطنطنیہ اس کے بعد جب ہی پتہ ہو جائے گا خروج الدجال، دجال کا ظہور ہوگا. کیا مطلب ہے کہ جب بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ خراب ہوگا؟ مطلب ہے کہ جب وہاں پر کافروں کا غلبہ ہو، وہاں پر خود اپنی چیزیں وہ بنائیں گے. سلیمان علیہ السلام اور پرانی تعمیرات کو انہوں نے بھی تو ختم کیا ہے آج تک، اور بھی انہوں نے بہت کچھ تصرفات کرتے رہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا تسلط ہوگا. پھر مزید آگے علامات ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوگی. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملحمۃ العظمی، بڑی جنگ، وفتح القسطنطنیہ، قسطنطنیہ کا پتہ کرنا، وخروج الدجال، دجال کا خروج اور ظاہر ہو جانا، فی 7 اشہر، تقریباً 7 مہینوں کے اندر ہوگا. آگے روایت ہے وعن عبداللہ بن بسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سب کہتے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا بین الملحمۃ وفتح المدینہ 6 سنین، کہ ملحمہ جو ہوگا پھر اس کے بعد مدینہ علاقے کے ارد کا پتہ ہونے کے بیچ کتنا فاصلہ ہوگا؟ تقریباً 6 سنین مانا 6 سال کا فاصلہ ہوگا. اور پہلی والی حدیث میں تو کچھ اور کہا. یہ حدیث جو ہے کیا ہے؟ زیادہ صحیح ہے، اور پہلی والی سند میں کچھ کلام ہے. آگے کرے کہ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ بِالسَّابِعِ، پھر 7ویں سال کی ہوگا دجال کا ظہور ہوگا. وقال هذا صحیح، حدیث زیادہ صحیح ہے. آگے روایت وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال یوشک المسلمون ان یحاصروا الی المدینہ، قریب کہ مسلمان مدینہ میں آ جائیں گے، مدینہ کا محاصرہ کریں گے، یعنی مدینہ کی طرف مستر ہو جائیں گے. یہاں آئیں گے سارے مجاہدین، علماء اور جو مسلمان ہوں گے سب وہاں جمع ہوں گے نا، کہ ایمان کا بچانا وغیرہ، ان کی شر سے محفوظ رہنا، عبادات وغیرہ کا صحیح طرح کرنا ان کے لیے وہاں ممکن ہوگا. حتی یکون ابعد مصالحہم، کہ ان کی جو دور والی سرحدی ہوگی نا، صلاح جگہ تک، جو مقام ہوگا مقام صلاح ہوگا، صلاح قریب من خیبر، خیبر علاقے تک مسلمان آئیں گے، سب ہجرت کریں گے، ایک جگہ مجتمع ہوں گے. وانزی مخبر یا مخبر سے رہتے قول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ستصالحون الروم، روم والوں کے ساتھ اب کچھ وقت کے لیے تو صلح کریں گے، صلح نامنا، وہ امن کے ساتھ چلے گا کچھ وقت. فتغرقون انتم وهم عدو من ورائکم، یا فتغزون، تم جہاد کرو گے، انتم وهم عدو من ورائکم، اور وہ تمہارے پیچھے ہوں گے دشمن. تو مشترکہ طور پر آپ لڑیں گے کسی کے خلاف، یہ سبق بھی آئے گا. فتنصرون، تو تمہیں نصرت ملے گی، ان کو شکست ہوگی، تمہیں غلبہ ہوگا اس وقت.
وتغنمون وتغنمون تم غنیمت بھی حاصل کر لو گے، وتسلیمون اور کیا کرو گے سلامت رہو گے، ثم ترجعون پھر جب آپ لوٹیں جاؤ گے، حتی تنزلوا بمرج ذی تلول، پھر جب ایک علاقے میں آپ اترو گے نا جو کیا ہوگا ٹیلو والا ہوگا، سبزہ زار علاقہ، فیرفع رجل من اہل النصرانیہ الصلیبہ، ایک نصرانی آدمی کیا کرے گا صلیب اٹھا کے اپنا نعرہ اٹھائے گا، احد شکنی کرے گا، جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ کی جنگوں کے بیچ میں ایک فرقہ اٹھا تھا قرآن کو نظم میں اٹھا کر، انہوں نے ایک اور تماشا بنا تھا خوارج نے، اسی طرح سی بھی کیا کریں گے، فیقول غلب الصلیب غلب الصلیب، اصل کام تو ہم نے کیا، مسلمانوں نے کون سی کیا لڑائی کی، لڑے تو ہم، فتح تو ہماری ہے، صلیب مبارک، صلیب زندہ باد، اس طرح سے کہے گا، اور کہیں گے کہ یہ جو صلح ہوئی نا یہ تو ہماری مرہون منت ہے، حالانکہ صلح کس نے کی ہوگی، مسلمانوں نے، اور جنگ ونگ غنیمت حاصل کرنا مسلمانوں نے سخت قربانی دی ہوگی، فیغضب رجل من المسلمین، ایک مسلمان کو غصہ آ جائے گا کہ اس پاگل کو دیکھی فیدقہ، اس صلیب کو لے کر توڑ دے گا، فإن ذلك تغدو الروم یا تغدر الروم، اس وقت تم کیا کرو گے روم والوں کے ساتھ وعدہ توڑ گے، وتجمع للملحم، پڑا دورا ہے سوری خروش لگ لگ سند سوری دی خبیر زیاد خماهون بیوز بیاس و دشتی شیخ سبب دل سختی سبب ماهون کمزور شما برای نام فکر فیدقه عند ذلك فعند ذلك تغدیر الروم یا تغدیر الروم، روم دھوکہ کرے گا، حد شکنی کرے گا، وتجمع للملحمہ، اس بڑی جنگ کے لیے تیاریاں کرے گا، وزاد بعض فیثور المسلمین فیثور المسلمون الى اسلحتهم، مسلمان اس وقت اپنے اسلحوں کی طرف تیاریوں کی طرف لپک جائیں گے، ہیجانی کیفیت ہوگی، فیقتتلون لڑیں گے، تو فیکرم اللہ تلک العصابۃ بالشہادہ، اللہ اکرام کے طور پر اس جماعت کو شہادت سے نوازے گا، پھر اور لڑیں گے اور لڑیں گے وغیرہ لڑائیاں ہوگی۔ وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قل اتركوا الحبش ما تركوكم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک حبشی والا کے ساتھ نہ لڑے، تمہیں کچھ نہ چھیڑے، تو تم بھی اسے نہ چھیڑو، چھوڑے رکھو، فإن لا يستخرج كنز الكعبہ، کہ کعبے کا جو خزانہ ہے خاص طور پر سے مخفی ہے وہ نہیں نکالے گا، الا ذو السویقتین من الحبش، صرف وہ شخص نکالے گا جو باریک پنڈلیوں والا ہوگا۔ اب یہ ہو بھی چکا تھا جیسے کہ خاص وقت میں ایسا ہوا تھا اور بعد میں بھی ہو جائے گا، قیامت کی قریب شاید اس کا ظہور ہو جائے تو اس کا کیسے کر لے گا۔ اب خزانہ کیا ہے واللہ تعالی عالم بمرادہ، کہ وہ کون سا خزانہ ہوگا جو وہاں سے نکال دے گا، تو مختلف احتمالات علماء حضرات نے بیان کیے ہیں۔ آگے روایت ہے کہ وعن رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال دعوا الحبشة ما دعوكم ما ودعوكم، جب تک تمہیں کیا کرے نہ چھیڑے، اترکوا الترک ما ترکوا، اس طرح سے ترک والوں کو مت چھیڑنا،
اور مت لڑنا ہی ماننے کہ ان کا کیا کر کے ان سے جہاد نہ کرے وغیرہ یا کچھ اور نہ کرے. مطلب یہ نا کہ جب تک ان کے پاس لڑائی لڑنے کی ضرورت نہ ہو تو تم ان سے نہ لڑنا. اور ان کے ساتھ جو جنگ کی تاریخ میں ہوئی ہے نا تو ان سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا تھا، خاص کر عرب مسلمین کو. ان کا تو کیا کر دیا تھا، بہت نقصان کر دیا تھا. اور ادھر ادھر کے لوگوں کو بھی کیا کر دیا تھا، انہوں نے بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا، جیسے کہ منگولی جنگیں ہوئی ہیں. آگے بریدہ سے سیرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یقاتلکم قوم، اسی قوم بھی تمہارے ساتھ لڑے گی، صغار العیون یعنی ترکیہ مراد منگول وغیرہ تاتاری. قال تسوقونهم 3 مرات، کہ 3 مرتبہ تم انہیں ہنکالو گے نکالو گے سے حتی تلحقون بجزیرۃ العرب، جزیر عرب تک تم وہاں لے جاؤ گے انہیں. فاما فی سیاقۃ اللہ، پہلی مرتبہ میں فینجو من حرب منہم، وہ تو بچ جائیں گے نا جو ان سے بھاگ جائے. واما فی ثانی فینجو بعض مہلک بعض، دوسری مرتبہ میں جب وہ حملہ کریں گے تو کچھ تو بچ جائیں گے کچھ ہلاک ہو جائیں گے. واما فی ثالثہ فیصطلبون او کما قال، تیسری مرتبہ میں کیا کریں گے، قلع قمع کر دیں گے، تخت و تاراج کر دیں گے، زیر و زبر کر دیں گے، تہ و بالا کر دیں گے، بس بس کر دیں گے لوگ. جیسے ہوا تھا. وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انزلوا وناس من امتی بغائط، کہ میری امت کے لوگ ایک کشاد جگہ میں پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں جائیں گے، یسمون البصرہ، جس کا نام بصرہ ہے، عند النہر یقال له دجلہ، دجلہ نہر کے پاس، یکون علیہ جسر وکل بھی ہوگا یکسر اہلها، کہ چلنے والے بہت زیادہ ہوں گے. یکون من انصار المسلمین، ایک مسلمانوں کا شر ہوگا. وإذا كان في آخر الزمان، جب زمانے کا آخر ہوگا نا تو جاء بنو قنطورہ یا قنطورہ عراض الوجوہ، تائیں گے بنو قنطورہ ترک منگول جو سپاٹ اور چھوڑے چہر والے ہوں گے، صغار العیون چھوٹی آنکھ والے، فتنزلوا فی علی شط النہر، اس نہر کے کنارے نزول کریں گے. فیتفرقوا علی 3 فرق، وہاں کے لوگ 3 جماعتیں بن جائے گی. فرقۃ یأخذون فی اذناب البقر والبریہ، کچھ لوگ ہوں گے وہ تو کاشتکاری میں لگ جائیں گے، کھیتی باڑی وغیرہ میں مشغول ہو جائیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے، انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. جیسے تاریخ میں ہوا تھا بغداد کا، انہوں نے حشر کیا تھا. وفرقۃ یأخذون لانفسهم وهلكوا، کچھ لوگ تو اپنی خودی میں لگ جائیں گے، مانا کسی کام کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وفرقۃ یجعلون ذراريهم خلف ظهورهم، اور کچھ لوگ گرانے وغیرہ اولاد کو اپنے ساتھ لگا کر وقاتلونهم، ان سے لڑیں گے. وهم الشهداء، وہی کیا ہوں گے، شہید ہوں گے. جیسے کہ فتنہ تاتار ہوا تھا، اور منگولی جنگی جو ترکوں کے ساتھ بھی انہوں نے کی تھی، ترک مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کو بھی چڑھا تھا عرب وغیرہ کے علاقوں، اور وہاں کی خلیفہ کو انہوں نے چٹائی میں بند کر کے دریا دجلہ میں بہا دیا تھا، اور خون کے سیلاب بہائے تھے انہوں نے. ہر طرح کی بھی عزت مسلمانوں کو انہوں نے دی تھی. وعن انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا انس، انس سے کہنے لگے ان الناس یمسرون امسارا، کہ لوگ تو شہر بنا رہے ہیں، آباد ادھر ادھر شہر بسائیں گے. فإن مصر من يقال للبصرة، ایک شہر جس کا نام بصرہ کو. فإن أنت مررت بها، اگر تو اسی گزرے ودخلتها فإياك وسباقها وكلاءها، وہاں کے سیم و تیر تھور والا جو علاقہ ہوگا، جہاں پر سیم و تھور ہونا، جہاں پر فصل صحیح نہیں ہوتی، نمکین زمین ہوتی ہے، تو وہاں سے دور رہنا. وكلاءها، اور وہاں کی جو گھاس پھوس ہوگی وہاں سے بھی کیا رہنا، دور رہنا، سرسبز شاداب علاقوں سے. ونخیل، وہاں جو باغ ہوں گے، نخلستان و سوکا بازار سے، وباب و مرائحہ، اور امیروں کے دروازوں سے. وعلیک بزواحیحہ، اس کی کناروں پر رہو دور دور. فإنه يكون بها خسف، وہاں پر زمین دسی گی، وقصف، وہاں پر پتھر کا برسا ہوگا، ورجف، زلزلے ہوں گے. وقوم یبیتون ویذبحون القردة والخنازیر، آخر زمانے میں ہوں گا کہ کچھ لوگ وہاں رات و صبح کو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے. آگے صالح بن ادرام سے روایت، یقول انطلقنا حاجین یا حاجینا،
ہم حج کے لیے جا رہے تھے، فإذا رجل ایک شخص دیکھا ہم نے، ابو ہریرہ کی متعلق ہے، فقال لنا ہم سے کہ الى جنبکم قریہ کہ تمہارے سائڈ میں ایک علاقہ ہے، قال له الابلہ یا ابلہ، اس کا نام ابلہ ہے یا ابلہ. قلنا نے کہا نام جی ہے ایسا شہر ہے علاقہ. قال من لی منکم، تم میں سے کون مجھے زمانہ دے گی صلی علی فی مسجد الاشار رکعتین وربا، کہ وہ مسجد اشار میرے لیے 2-4 رکعت پڑھ کر اصال ثواب وغیرہ کر لے. فیقول پھر کہ کیا دل برارہ کے لیے اصال ثواب ہے، کیونکہ وہ بہت قیمتی جگہ ہے. سمیعت خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو دوست کو سنا تھا کہہ رہے تھے کہ ان اللہ عز و جل وسلم مسجد الاشار یوم القیامت شہداء، کسی مسجد اشار سے اللہ شہیدوں کو اٹھائے گا. لا يقوم مع شهداء بدر، لا يقوم مع شهداء بدر غیرهم، وہی لوگ جو ہے بدر شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کوئی اور شہداء کسی جنگ کے بدری صحابہ کے ساتھ نہیں اٹھیں گے. رواہ ابو داؤد. وقال هذا المسجد من بين النهر، نهر کی قریبی مسجد ہوگی. الفصل الثالث عن شقيق بن حذيفة قال ساكت كنت عند عمر هم مرسل کے پاس تھے، فقال ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، کہ فتنے کے متعلق جو حدیثیں ہیں وغیرہ کوئی حدیث تمہیں کسی کو یاد ہوگی؟ حذیفہ کہتے فقلت انا احفظ كما قال، ہاں مجھے یاد اسی طرح جیسے کہا تھا. قال کہا ہاتھ سناؤ انك لجري، آپ تو بہت جری ہیں. مانا کیا ہے آپ یہ بات سنا سکتے اور آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ فتنوں کے متعلق مجھے زیادہ علم ہے. وہ گئی بقالا کیسے کہا تھا؟ قلت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ سے بھی فرماتے سنا تھا کہ فتنة الرجل پیالی و مالی و نفسی، فتنے تو بہت ہے لیکن یہ بھی فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی مبتلا ہوگا بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، وولدی و جاری، پڑوسوں کے ساتھ بھی ابتلا آزمائش ہے. ہم سب ہر طرف سے آزمائش میں جب تک زندگی ہے، آزمائشوں کی کوئی امتحان ہے، ہر جگہ آزمائش، ہر وقت آزمائش. یہ تو ایسی بھی ہے. یکفر حچل ان کا کفارہ تو بن جاتا ہے سیام، روزے رکھنا، صلاۃ نماز پڑھنا، نفلی وغیرہ بھی، صدقہ فرض وغیرہ کے بعد نفلی صدقے دینا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بہت سارے اچھے کام کرنا. تو گناہ تو بہت ہو جاتے ہیں نا ان امتحانات کی وجہ سے، کفاری بھی بہت. فقال عمر سے نکالی سہذا اريدو، یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے ابتلاءات صغیرہ، میں بڑی آزمائشوں کا پوچھ رہا ہوں. انما اريد التي تموج كموج البحر، اس فتنے کا پوچھنا چاہ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا. اور قلت ما لك ولا يا امير المؤمنين، امیر المؤمنین تم اس سے کیا؟ ان بینک و بینها بابا مغلقا، اس کے اور آپ کی بیچ ایک بند دروازہ موجود ہے، کچھ نہیں ہوگا. قال کہا کہ بیکسر الباب و یفتح، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ قال قلت لا بل یکسر، وہ توڑا جائے گا. یہ دروازہ کون تھا؟ حضرت عمر ہی صاحب تھے کہ جب آپ کی شہادت ہوگی آپ کے بعد سے پھر فتنے کھڑے ہو جائیں گے. قال ذلك اخر اللہ یغلق ابدا، پھر تو حضرت حذیفہ وہ تو لائق ہو گئے اس کا کہ پھر بند ہی نہ کیا جائے، نہیں وہ دروازہ پھر لاک نہیں کیا جائے گا. جب کھل گیا بس تو کھل گیا، کیونکہ جو چیز توڑی جائے پھر تو آپ پر کوئی دوسری نہیں بناتا. ہاں کھولنا تو آسان ہوتا ہے، کھول لو اوپن، پھر کیا کرو کلوز کرو. لیکن جب اسے توڑا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اسے نہیں بنایا جائے گا، تالا والا نہیں لگے گا، یعنی پھر وہ فتنے رکیں گے نہیں. قال بقولنا لحذیفہ هل كان عمر يعلم من الباب، پھر بعد میں ہم نے حذیفہ سے پوچھا کیا عمر سے کو پتا تھا کہ دروازہ تاکیہ کیا؟ میں قال نعم، ہاں اس کو پتا تھا کہ میں علم ان دون غد لیلا، اس کو یہ پتا تھا کہ کل سے پہلے رات ہوتی ہے. انی حدثت حدیثا لیس بلا غلط، انی حدثت حدیثا، میں نے اس کو جو حدیث سنائی لیس بلا غلط، کوئی غلطہ نہیں، کہ کوئی عام بات نہیں ہے جس سے ہمیں کیا کر لے، کوئی عام بات لے. قال ذکر فحابنا ان نسل حذیفہ من الباب، لیکن ہم ڈر گئے، حذیفہ سے نہیں پوچھا کہ وہ دروازہ کیا ہے. فقلنا، ہم نے کہا لمسروق رحمۃ اللہ علیہ، سالو تم ذرا پوچھئے حذیفہ سے ایسے. فسالو، تو جب اس نے پوچھا جواب دیا حضرت حذیفہ نے، فقال عمر، وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی سے کی شہادت ہو گئی، پھر اور آگے آتے آتے فتنے آج تک ہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ قال فتح القسطنطینیہ مع قیام الساعہ، قیامت سے قریب دور میں قسطنطنیہ کیا ہوگا؟ فتح ہوگا. استنبول ترکی کا علاقہ جو ہے، کہ یہ بھی کیا ہے قیامت کی نشانی میں سے قریبی نشانی ہے، جو دوبارہ کیا ہوگا؟ فتح ہوگا، یعنی کفر کے ہاتھ میں جائے گا، پھر قبضہ ہوگا، پھر اس کے بعد مسلمان فتح کریں گے.